السلام علیکم دوستو، کیا یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے میں کامیابی حاصل کی؟ آئیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ دیکھیں۔ پیارے ساتھیو، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے یہودیوں نے بہت وقت، محنت اور پیسہ خرچ کیا ہے۔ ان کے اس عمل کے پیچھے ایک عجیب اور حیران کن وجہ بیان کی جاتی ہے۔ جب یہودیوں کو ایک ایسی جگہ کا پتہ لگا جسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سمجھنے لگے تو انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے قبر کھول کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی قبر ہے، لیکن جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو انہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس نے انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے اور اپنے والد کو بہت عزیز تھے۔ ان کے کئی سوتیلے بھائی تھے، جبکہ ان کا ایک سگا بھائی حضرت بنیامین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا اور انہی کی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان فلسطین کے علاقے میں رہتا تھا، جسے اس دور میں کنعان کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد تھا کیونکہ ان کے والد انہیں بہت محبت کرتے تھے۔ اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سنسان کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا جس نے انہیں کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سی آزمائشیں دیکھی، انہیں قید بھی کیا گیا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور وہ مصر کے خزانے کے نگران یعنی وزیر خزانہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ بعد میں انہوں نے اپنے والد اور خاندان کو بھی مصر بلا لیا اور یوں بنی اسرائیل وہاں آباد ہو گئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ مصر میں ہی تھے اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین کے وقت لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ انہیں اپنے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے جسد خاکی کی برکت حاصل ہو سکے۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں دریائے نیل کے درمیان ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کے پانی کے ذریعے ان کی برکت پورے مصر میں پہنچے۔ کئی سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف لے جا رہے تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے یاد دلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے جائیں۔ لیکن اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ تابوت کہاں ہے کیونکہ بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی عورت کو اس جگہ کا علم ہے اور اس عورت نے شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب جگہ ملنے کا وعدہ کیا جائے تو وہ اس تابوت کا مقام بتا دے گی۔ آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط قبول کی اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین پہنچے اور روایت کے مطابق تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن دوستو، تاریخ میں واضح طور پر یہ نہیں ملتا کہ فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کس جگہ دوبارہ دفن کیا گیا تھا۔ آج کے زمانے میں فلسطین کے ایک شہر میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں بعض یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی نیک مسلمان بزرگ کی قبر ہے جن کا نام بھی یوسف تھا۔ اسی وجہ سے یہ بحث آج تک جاری ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آج دنیا میں کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، لیکن ان کی زندگی کا پیغام قرآن پاک میں محفوظ ہے۔